الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 ہے. اس سے پہلے جو مضمون آیا اس میں جو آخری مضمون تھا بلکہ آخری آیت 2 آیتیں اس میں یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اہل عرب سے مشرکین سے جو مانتے نہیں تھے رسالت کو اور آخرت کو، تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک نئی زندگی تم کو دی جائے گی، اس لیے اس کے لیے تیاری کر لو، تو وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. اچھا، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا واقعی ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو ناممکن ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے
صرف چورا چورا نہیں، بلکہ اگر آپ پتھر بن جائیں گے یا لوہا بن جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. یا لوہے اور پتھر کے علاوہ اگر کوئی اور چیز تمہارے ذہن میں ہو کہ اس شکل میں تم تبدیل ہو جاؤ گے، جیسے پانی بن گئی، جیسے اور کوئی چیز بن گئی، تو ہم پھر بھی تم کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو جب ان کو یہ بات بتائی گئی، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ زندہ کون کرے گا، کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ آپ فرما دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا. تو اس پر وہ سب مٹکائیں گے، ہلائیں گے، کہیں گے اچھا یہ بتاؤ یہ ہوگا کب، یعنی اس کا وقت کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے ممکن ہے اس کا وقت قریب ہی ہو، زیادہ دیر اس میں نہیں ہے. انسان کے اعتبار سے تو بہت دیر ہے، لگتا ہے کہ بہت وقت ہو گیا. اور قرآن پاک نے جگہ جگہ فرمایا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت بالکل نزدیک آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن 1500 سال آس پاس ہو گیا، ابھی ہونے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں بہت قریب ہے. کس طرح سے؟ ہمارے یہاں دن اور رات 24 گھنٹے کا ہے. دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، رات چلی گئی تو دوسرا دن آ گیا. تو ہمارے یہاں جلدی جلدی دن گزر جاتے ہیں، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، اور پتہ نہیں 50 سال گزر گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک دن 1000 سال کا ہے. یہ قرآن پاک میں ہے کہ الف سنۃ مما تعدون. تو اس اعتبار سے بھی 1.5 دن بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں دنیا کی زندگی بہت کم ہے، ختم ہونے والی ہے. اور لوگ جو اپنے اعتبار سے گنتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ابھی وہ آئی نہیں، تو وہ کہتے تھے اچھا وہ ہوگا کب؟ تو اس کا جواب ہے کہ ممکن ہے وہ قریب ہو. اور جس دن قیامت آئے گی تم کو بلایا جائے گا اور تم نکلو گے اپنے قبروں سے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، وہ کہیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. کہتے ہیں کہ ہم کو قبروں سے کتنے اٹھایا؟ جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور وہی وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے. بہرحال اس وقت وہ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں بہت تھوڑے رہے. اب سوال ہے کہ ان چیزوں میں تو مذاکرے ہوتے تھے، یہ کفار لوگ بحثیں کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اچھا یہ غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت صہیب اور یہ حضرت مقدام یہ غلام ہیں، کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ اور ہمارے یہ سردار جو اتنے مالدار ہیں، ابو الحکم ہے، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ دوزخ میں جائیں گے؟ تو اس طرح سے آپس میں تکرار تو ہوتا ہی تھا. اب کوئی گستاخی بھی کرتا تھا، مسلمانوں کو بڑا غصہ آتا تھا کہ گستاخی کرتا ہے تو میں نے جان دیا اس کے لیے کہ قرآن پاک کی توہین کرے یا اللہ کی توہین کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، میں جان دے دوں گا. تو لڑائی کا موقع بھی آتا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہتر ہو. کیا یعنی ان کے ساتھ جب مذاکرہ ہو یا وہ آئیں گے آپ کے ساتھ بحث کرنے کے لیے اور فضول باتیں کریں، آدمی تو غصہ آتا ہی ہے کہ ہم حق کہہ رہے ہیں اور یہ باطل پر ہیں اور اتنا دھندنا نکل رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے صحابہ تیز کلامی کریں جس کی وجہ سے کبھی کبھی زبان سے کوئی غلط لفظ بھی نکل جائے. ہم نے صحابہ سے فرما دیجیے ایسا نہ کرنا، بلکہ نرمی سے جواب دے دینا، اچھا جواب دے دینا. اور یہ نہیں کہہ دینا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، جلو گے، وہ یہ ایسا بھی مت کہنا. کیوں
جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو دوزخ میں جائے گا، دوزخ کا ایندھن بنے گا، ہو سکتا ہے وہ 2 سال 4 سال کے بعد اسلام قبول کرے تو اس کو دوزخی کہاں رہا۔ خلاصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اشتعال انگیز باتیں استعمال نہ کریں، اس سے پرہیز کریں اور ان کے نامعقول باتوں کا جواب سنجیدگی سے دے دیں تاکہ ان کو بھی زیادہ غصہ نہ آئے۔ اور بہترین انداز میں سے جو بات کہی جاتی ہے وہ دوسرے کے دل میں اثر کرتی ہے۔ کڑوی بات کا جواب کڑوی جو بات سے دے دیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا بڑھ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میٹھی بات سے جواب دے دیا جائے تو ضد میں کمی آئے گی۔ یہ ایک خاص حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے میرے بندوں سے یہ حکم دے دو۔ عام طور سے جو یا ایھا الذین آمنوا کی جو آیتیں ہیں جن کا خطاب اللہ نے ڈائریکٹ صحابہ سے کیا ہے، ایمان والوں سے، وہ زیادہ تر مدنی آیتیں ہیں۔ اور مکی صورتوں کا انداز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس۔ تو قل سے عام طور سے ایسے ہی ہے عموماً، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے وقل لعبادی، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، یقولوا کہ وہ ایسی بات کہیں جو یہ احسن بہت بہترین بات ہو۔ وجہ ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر جھڑپ کروائے، کیا کرے، لڑائی ہو جائے، جھگڑے۔ تو لوگ تو لڑائی جھگڑے میں رہیں گے تو دعوت کا کام کون کرے گا؟ تو جب ادھر سے وہ اعتراض کریں گے، گستاخی کریں گے، ادھر سے آپ ان کو کڑوا جواب دے دیں گے تو ظاہر سی بات ہاتھ پائی بھی ہوگی۔ اس نے فرمایا کہ گالی گلوچ نہ ہو۔ کیوں؟ کہا گالی گلوچ دینے سے کوئی ملک فتح نہیں ہوا آج تک، نہ کوئی قلعہ فتح ہوا ہے۔ ہاں یہ الگ ہے کہ دشمن چڑھائی کر کے آ جائے، اس کا مقابلہ کریں گے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام باتوں میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے توہین ہو جائے ان کی کسی چیز کی۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسرے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور آپ کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، تو ان کے معبودوں کو کبھی برا بھلا مت کہنا، اس سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ جب آپ برا بھلا کہیں گے تو وہ واپس میں برا بھلا کہیں گے۔ اس نے فرمایا کہ جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو کبھی برا بھلا مت کہنا، کیوں؟ وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے اللہ کو گالیں دیں گے۔ یہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ایمان والو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں گستاخی کریں گے، گالیاں دیں گے، حالانکہ اللہ تو سبوں کا ہے۔ اس نے فرمایا اس سے احتیاط کر لینا، ایسا مت کہنا۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم وسیع ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپس میں بھی ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے، کہ کبھی مسلمانوں کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی بات پر، جیسے ہوتے ہیں پاس مباحثے ہوتے ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس وقت بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور شائستہ کلام کریں، کوئی نامعقول بات زبان سے نہ کہیں۔ اگر کوئی دوسرا مکتب فکر ہے ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع آ جائے تو ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے اس میں کتنی بڑی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے گھریلو آپس میں ہے، اللہ بچائے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہے کہ بیٹا ادب کو ملحوظ رکھے۔ باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے توہین آمیز کلمات نہ کہے اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو۔ میاں بیوی کے درمیان بھی کبھی سمجھانے کا موقع مل جائے گا، اس وقت بھی آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے
بہت جو ہے اعتدال کے ساتھ بات کا جواب دے، اور کڑوی جواب کا جواب کڑوی سے نہ دے۔ اس سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے جھڑپ کرواتا ہے، تو دو مذہب والوں کے درمیان بھی جھڑپ کرائے گا، ہے نا، کفار اور مسلم کے درمیان لڑائی کرائے گا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کبھی اگر مسلمان ہی ہے تو دو پارٹی کے درمیان لڑائی کروائے گا، جھڑپ کروائے گا، اور اگر گھر ہے تو گھر میں بھی لڑوائے گا وہ۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے چمچوں کو کارندوں کو کام پر بھیجتا ہے، جاؤ فیلڈ میں کام کرو، فیلڈ میں۔ اب وہ جاتے ہیں، ان کا فیلڈ کیا ہے؟ کھیتی باڑی تھوڑی ہے، ان کا لوگوں کو گمراہ کرنا، لڑائیاں کرنا، جھگڑے کروانا، لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنا۔ تو بہرحال شام کو وہ آتے ہیں اور اپنا رپورٹ پیش کرتے ہیں، شیطان سنتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں جھوٹ کہلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کی نماز قضا کروا دی، شیطان سنتا رہتا ہے۔ اس سے اس کو زیادہ خوشی تو ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں۔ آخر میں ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے ایک گھر میں سکون اور اطمینان تھا، میاں بیوی کے درمیان میں اچھے تعلقات تھے، پیار محبت سے، ادب و احترام سے ایک دوسرے پیش آتے تھے۔ شیطان کہتا ہے، وہ چھوٹا والا شیطان دن بھر ان کے کچن میں بیٹھا، کہاں؟ صبح ہی پہنچ گیا، وہ علی صبح پہنچ گیا اور کہا کہ آج ان کے اندر لڑائی کروانی ہے۔ تو کسی بات پر اس نے بڑکایا دو میں سے ایک کو، اس نے کہا آپ یہ کام خراب کر دیا، اسے یہ آپ نے کام خراب کر دیا، کام تو آپ خراب کرتے ہیں، میں تھوڑا خراب کرتی ہوں۔ اس میں تو میں ہو گئی، کیا ہو گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے بیوی کا تو زبان سے تو مقابلہ کرنا ناممکن ہے، کیا ہے؟ اگر ناممکن ہے تو مشکل تو ضرور ہے، مشکل ضرور ہے۔ شوہر کو تو کچھ چلے گی نا، وہ تو ہاتھ اٹھائے گا۔ اس نے شوہر نے ہاتھ اٹھایا اور دو چار تھپڑ اس کو مارے، لات بیماری کیا کیا اور وہ جھگڑا ہو گیا، اور اس نے جو ہے اپنا برقع اٹھا کے، اگر وہ برقعے والی ہے تو برقع اٹھائی، اگر نہیں تو ویسے ہی چلی گئی، کہاں پہنچ گئی مرکی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے درمیان میں لڑائی کروا دی، جھگڑا کروا دیا۔ اب خلاصہ یہ کہ وہ مر کے جائے یا نہ جائے لیکن لڑائی ہو گئی، لڑائی اب پتہ نہیں کب تک یہ رہے گا، بات چیت بند ہوئی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے شیطان اس کو گلے لگاتا ہے، کیا اس کو شاباشی دیتا ہے، واقعی تم میرے خلیفہ ہو، قائم مقام ہو، تم میرے نائب ہو، تم نے یہ کام کر دیا۔ سوال ہے کہ ادھر سے تو ایک آدمی کو تو جھوٹ بلوایا، اس سے شراب پی، کہا اس کا نقصان صرف اس کو ہے، جھوٹ بولا اس نے یا کچھ حرام کھایا، لیکن اس کا نقصان پورے معاشرے پر پڑے گا، اس لیے کہ اب بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ اب وہ بیوی جائے گی اپنے میکے تو وہاں پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا دے گی اپنے شوہر کے اوپر، اس سے پوچھیں گی کہ بیوی کو کیا ہو گیا، تو یہ الٹے سیدھے الزامات اس پر لگو، اس پر الزامات لگے اس پر، تو ایک سلسلہ بڑا لمبا چوڑا پڑ جائے گا۔ بیوی والے بھی آئیں گے وہاں سے، اس کے بھائی آئیں گے، اس کے دوسرے رشتہ دار آئیں گے، اور بڑا جھگڑا ہو جائے گا، ہاتھا پائی بھی ہو سکتی ہے۔ چلو فیصلہ کریں گے، تو سارے لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر فیصلوں میں لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان میں جھڑپ کروائے، کیا تمہارے درمیان میں نفرت پیدا کرے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان پیار محبت سے رہیں، گھروں میں سکون اطمینان رہے۔ بچپن میں ایک واقعہ پڑا تھا شیطان کا، کس کا؟ شیطان بازار میں آ گیا تو وہاں ایک حلوائی تھا، اس کے پاس مٹھائی کی دکان ہے، اور وہ شربے وربے وہ کیا کیا بناتا تھا۔ تو اس نے شیرے میں انگلی ڈالی، شیطان نے شیرے میں انگلی ڈالی اور آ کے دکان کے ساتھ ہی یوں اس نے وہ انگلی لگا دی جیسے شہد وغیرہ، ایسی دیوار پر۔ تو مکھی آئی، وہ اس پر بیٹھی، مکھیاں دو تین، تو اس کے جو ہے وہ تو دکاندار کے پاس بلی بھی رہتی تھی، تو وہ بلی آ گئی اور اس نے جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اتفاقاً ایک دیہات سے ایک آدمی آیا تھا، کتا اس کے ساتھ تھا، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ پہلے زمانے میں جب یہ لوگ جاتے تھے شہر سے، گاؤں سے شہر، کتے ساتھ ہوتے تھے، اس کو بگا پھر بھی نہیں بگتا تھا، یہاں سے بھی ساتھ جائے وہاں سے بھی ساتھ آئے، بہرحال۔ تو جب وہاں بلی آئی تو کتے نے اس کو دبوچا اور وہ مر گئی، یہاں دبا دیا، اس کو چھوڑا ہی نہیں۔
تو دکاندار جلدی سے نکلا اور ایک لوہے کا ڈنڈا اٹھا کے کتے کو 2-4 مارے، کتا مر گیا. تو کتا تو مر گیا دیہاتی کا. دیہاتی کو اتنا بڑا غصہ آیا، اس نے ڈنڈا اٹھا کے دکاندار کے سر پر مارا تو اس کا سر پھٹ گیا. تو اتنے میں اور زیادہ جمع ہو گئے تو بڑا ہنگامہ ہو گیا زبردست. تو کہا سے ہنگامہ ہوا کیسی، بنیاد کیا ہوئی اس کی؟ تو شیطان نے جو ایک شیرے میں انگلی ڈالی اور اس سے لگا کے وہ تھوڑا سا شیرہ لگا دیا تو اس پر مچھی بیٹھی، اس پر جبکہ وہ بلی اور بلی کو دبوچا کتے نے، تو اس نے کتے کو مار ڈالا دکاندار نے. تو جو دیہاتی تھا کسٹمر، اس نے تو سودا تو بھول گیا، اس نے ایک مارا اس کے سر پر، اس کا سر پھاڑ دیا، پورے ہنگامہ ہو گیا. یہ ہے شیطان کا کام. اب ہم لوگوں کو یہ اس کا احساس نہیں ہے کہ بات بات پر جھگڑنا، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑا بنانا، اور یہ شیطان کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے. اس سے پہلے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو شراب اور جوئے سے دور رہو. کیا؟ بہت دور رہو، کیونکہ یہ لعنت کے کام بھی ہیں اور دوسری بات یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی پیدا ہو جائے، تمہارے تعلقات ختم ہو جائیں، دوستانہ سب کچھ نہ رہے شراب کے ذریعے. پھر جس دوستوں نے شراب پی لیا، ایک ان میں اٹھا، اس کو تو زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا، اس نے کرسی اٹھا کے دوسرے ساتھی کے سر پر مار دی، وہ وہی مر گیا. یہ سچا واقعہ ہے، میڈیا میں بھی آیا تھا چند سال پہلے. اب دو خاندانوں کے درمیان جھڑپ ہوگی، ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہو، کیا کرے گی، وہ چھوڑے گی تھوڑی. ہوا یہی. اس نے فرمایا کہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد نہ رہے، ہر جگہ جھگڑے ہوں، مسجدوں میں جھگڑے ہوں، خدا بخیر گھروں میں جھگڑے ہوں، بازاروں میں لڑائیاں ہوں، بس مسلمان اسی کی طرف رہے اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر نفرت پیدا کرے. جو ہارے گا اس کے دل میں جیتنے والے کی محبت آئے گی، کیا اس کے دل میں جیتنے والے کی نفرت آئے گی. اس لیے آخر میں فرمایا فَهَلًا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اور شیطان چاہتا ہے اس کے ذریعے سے تم اللہ کی یاد سے بے خبر ہو جاؤ. تو جو لڑائیوں میں لگا وہ کیا تلاوت کرے گا، وہ تو اسی ٹینشن میں رہے گا نا. وعن الصلاح بالخصوص شیطان چاہتا ہے تم نماز سے کیا رہو، پیچھے رہو. تو جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی تو نہ وہ نماز پڑھے گا نہ یہ نماز پڑھے گا، سب غصے میں ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. کیا لوگوں واپس آؤ گے یا نہیں، یعنی باز آؤ گے یا. بہرحال یہ اتنی خطرناک چیز ہے. خلاصہ یہ فرمایا اختلاف کے وقت بھی سخت کلامی نہ کیا کریں، اس سے جنگ و فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کی طرف جو ہے وہ توجہ بار بار دلائی. ایک بزرگ تھے، عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بیان کر رہے تھے تو کسی بدتمیز نے پرچہ لکھا، اس میں لکھا کہ آپ حرامی ہیں، کیا آپ کیا بیان کریں گے. تو حضرت نے پرچہ پڑھ لیا، دیکھا شاید کوئی دعا کے لیے کر رہا ہے اور کچھ. حضرت نے پرچہ رکھ دیا، اطمینان سے فرمایا کہ میرے والدین کی گواہ موجود ہے. کیا میرے والدین کی گواہ، اور آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں. اتنا جواب دے کر آگے اپنا بیان شروع کر دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ہر ایک کے بس کی تو بات نہیں. تو اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، بڑا ہنگامہ ہو جاتا. اور جو اس کے ماننے والے ہر جگہ تو ہوتے ہی ہیں، مخالف بھی اور موافق بھی، وہ تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں. آپ نے اتنی گستاخی کی. پر خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ میرے ایمان والے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہتر سے بہتر ہو، اچھے دن ان کو جواب دے، غلط بات زبان سے نہ نکالیں. کیوں؟ شیطان کو موقع ملے گا، تم لڑائی میں رہو گے اور یہ جو دعوت کا کام ہے یہ سب ٹھپ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے اخلاق پیش کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہم کو. تو اخلاق کی وجہ سے ہی تو زیادہ دین پھیلا ہے. لڑائی سے کون سا دین پھیلے گا.
وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ جہاد کا حکم ہے، وہ یہ ہے، لیکن زیادہ تر جو اخلاق سے اللہ کے نبی نے اخلاق دیکھ کر، صحابہ کے اخلاق اور کردار دیکھ کر تبھی تو لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہوئی۔ آپ یہودی کے پاس بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہو گیا پٹ سے آپ پہنچے کہ فلاں یہودی بیمار ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ لوگ بہت برا سلوک کرتے تھے، آپ ادھر سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ بلکہ فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس میں بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ایک پیشن گوئی بھی فرما دی قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی، کہ یہ لوگ کہیں جا نہیں سکتے۔ کیا؟ ہاں، آپ اچھا معاملہ ان کے ساتھ کر لیں، آخر میں آپ ہی کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ جناب یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ مکے والے جو بہت ستاتے تھے مسلمانوں کو، صحابہ کو، آخر میں اللہ نے ان کو کے اوپر کیا کی؟ فتح دے دی۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم۔ لوگوں تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اگر چاہے تم پر رحم کرے، اگر چاہے تم کو عذاب کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو آگے جا کر توفیق ملے گی ایمان کی، تو وہ ان پر رحم ہوا۔ کیا ہوا؟ اور کتنے لوگ جو ہے اسی کفر پر رہیں گے اور آخر میں وہ عذاب کے شکار ہو جائیں گے اور ان کو عذاب دے دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو بہت زبردست دشمن تھے سامنے آگے آگے ہوتے تھے، اور چند سالوں کے بعد وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گیا، کٹر دشمن تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کٹر دشمن تھے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کو لقب ملا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار۔ اور جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے زخمی ہو گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، وہ تو سب خالد بن ولید ہی تو تھے رضی اللہ عنہ، جو اپنی جماعت کو لے کر آئے اور پہاڑ کی طرف سے ان پر حملہ کر لیا۔ اس نے فرمایا اللہ چاہے گا تو تم کو کیا کرے گا؟ رحم کرے گا، ایمان کی توفیق دے گا، تم اسلام لاؤ گے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ تمہیں رحم و کرم ہوگا تم پر، اور اگر چاہے تو عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کڑن رہتی تھی، بہت دکھ رہتا تھا، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کاش یہ کلمہ پڑھتے تو دوزخ سے بچ جاتے۔ آپ مدینہ طیبہ میں تھے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، سامنے سے ایک میت جو ہو لوگ لے جا رہے تھے اس کو، آپ نے اس کو دیکھا اور بہت روئے، آپ چشمہ مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر غم طاری ہوا اور چشمہ مبارک سے آنسو بہنے لگے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اس میت کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ مسلمان کی میت نہیں ہے، یہ یہودی کی میت ہے۔ کس کی؟ اور یہودی تو آپ کے دشمن ہیں، کھانے میں زہر بھی ملایا، کیا کیا قرآن بنائے آپ کے خلاف۔ مطلب تو یہ ہے کہ کوئی اپنا آدمی نہیں ہے جس پر آدمی آنسو بہائے، یہ تو دشمن کا آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ میں بھی جانتا ہوں، کیا میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ یہ یہودی ہے، میں نے پہچانا اس کے پیچھے جو چل رہے ہیں نا یہ یہودی ہے، تو میت بھی انہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ابن آدم نہیں ہے؟ کیا کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے، یہ یہودی ہے یا نصارہ ہے، کیا یہ بنی آدم نہیں ہے، آدم کی اولاد نہیں ہے؟ مجھے تو اولاد آدم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے زندگانی میں میرے شہر سے نکلا ہو بغیر ایمان کی نکلا۔ تو اس طرح سے آپ کو ایک غم طاری رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپ اتنا غم نہ کریں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا لگتا ہے یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے، اندازہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا غم ہے، لگتا ہے کہ اسی غم میں آپ کا انتقال ہو جائے، اسی افسوس میں یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، کہ ان کو معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو دوزخ کی طرف اس کو لے جا رہے ہیں اس میت کو، اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کی نجات کیسی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے ان کی ذمہ دار نہیں بنایا ہے
انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ نہیں، آپ کا کام ہے ان پر پہنچانا۔ اس آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار نہیں بنایا۔ یعنی آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ آپ کا کام ہے، آپ نے پہنچایا، وہ پہنچا دیا آپ نے۔ اب ان کا کام ہے کون اسلام قبول کرے کون نہ کرے، میدان محشر میں آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، لیکن ہدایت پر لانا، ایمان کی توفیق دینا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لہذا آپ زیادہ غم نہ کریں، زیادہ آپ ان کی فکر نہ کریں، بلکہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، آپ نے ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ آپ یہ جانیں اور اللہ تعالیٰ جانے کون کون اسلام قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا پروردگار جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب میرے علم میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے آپ، وہاں یہود تھے کیا، اور تھوڑا دور نجران تھے، اور نجران میں تھے عیسائی۔ تو یہود تو بالکل مدینہ میں تھے، تو مسلمان اور ان کے ساتھ تو آپس میں کبھی کبھی مذاکرہ بھی ہوتا تھا، وہ یہ۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، یہ سب کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام المرسلین ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا تذکرہ اس انداز سے نہ کرنا، ان کو لگے کہ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کی نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا مجھے فضیلت مت دے دو کسی پر، حضرت یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دے دو، سوال آپ تو تھے سب۔ اس کا مطلب یہ کہ اس انداز سے میری تعریفیں مت کرو تم، کہ ان کو لگے کہ ہمارے نبیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ان کو کچھ مانتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب کا احترام کرو، تعظیم کر لو۔ اور اس آیت میں خاص طور سے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبی کے اوپر کیا دی، فضیلت دے دی ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ نبی تو سب ہے، نبی تو لیکن درجات سب کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ 5 اولو العزم ہیں، کیا باقی علیہ السلام بھی اولو العزم میں ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولو العزم ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم کہلاتے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے۔ اب ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ وہ تو ہے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تو طے ہے۔ اس کے بعد 3 حضرات رہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، لیکن احادیث اور قرآن پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جسے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، کئی جگہ ہے، اور احادیث میں بھی ہے، کیا احادیث میں بھی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ہیں۔ بہرحال چونکہ ان دو کا تو یقینی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور قرآن پاک نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ جو حضرات مرسلین ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ پھر 2-3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، مثلا منہم من کلم اللہ، انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی۔ ہم کلام تو ہر ایک ہوتا اپنے اعتبار سے، لیکن خصوصی طور پر خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ جبل طور پر تشریف لے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو ہم نے بعض کے اوپر درجات بہت بلند کیے۔ اس کا تذکرہ نہیں کہ یہاں کون ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، بڑے درجات والے ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ان کا درجہ ان سے اونچا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلے کھلے دلائل عطا کیے، معجزات دیے،
نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بینا ہو جاتا تھا. مٹی کے پرندوں پر مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے. اور میں قبر پر گئے تو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کھڑا ہو جاتا کہ حکم سے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ. یعنی جبریل ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. تو کسی کو جزوی فضیلت ہے اور کلی فضیلت تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی حکومت جنات کے اوپر بھی تھی، انسانوں کے اوپر بھی تھی. ہوا بھی مسخر تھا. تو بعض کو جزوی فضیلت مل گئی، بعض کو حضور کو کلی فضیلت مل گئی. اس لیے فرمایا کہ یہ نبیوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کیا کہ ان کے پاس جو کتاب تھی جو ان پر نازل زبور، اس زبور میں خاص طور سے تذکرہ تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کا کہ یہ امت سید الامم ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے اور قرآن پاک سید الکتب ہے. اس لیے ان کو بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام ہم نے زبور دے دی. مطلب تھا کہ یہودو تم زبور پر غور کر لو، زبور پر ذرا اس کو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب میں رسول اللہ کو تذکرہ کیا؟ باقی تو انکار کرتے تھے یہاں کچھ نہیں. عبداللہ ابن سلام فرماتے تھے بالکل ہے. کیا آپ کا تذکرہ ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک یہودی عالم سے رسول اللہ سے پوچھا، فرمایا کہ کیا میرا تذکرہ آپ کی کتاب میں ہے؟ اس نے صاف انکار کیا. عبداللہ ابن سلام وہیں تھے، وہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیا کہ لاؤ تورات میں دکھا دوں گا اس میں ہے یا نہیں. تو اس نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اور قرآن پاک میں بھی ہے سورہ انبیاء میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس کا مطلب یہ ہے ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے، ہم نے زبور میں یہ زمین جو ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہو جائیں گے. اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ امت یہ زمین کی وارث بنے گی. یہ اسلام پھیلے گا، آپ سسم تشریف لائیں گے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 52 لاکھ میل، کیا کلومیٹر نہیں، کلومیٹر تو جو ہے وہ میل تو 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہوتا ہے تقریباً. تو 52 لاکھ میل جو وہ ایریا تھا مربع جس پر حضرت عمر فاروق اس وقت امیر المومنین کے حاکم تھے. تو یہ تو کہنا آسان ہے. آج دنیا کا کون سا ملک ہے جو 52 لاکھ میلوں پر مشتمل ہو؟ کہاں ہے؟ تو اس طرح فرمایا کہ ہم زمین کے اندر اوپر جو ہے ان کو کیا کریں گے، ہم ان کو وارث بنائیں گے اس میں. اس نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرمایا. اور داؤد علیہ السلام کو دونوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائی تھی. وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن پاک میں بھی ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت ہے. تو ان کو بھی جنگ کرنی پڑی جس کے ساتھ، جالوت کے ساتھ وغیرہ ذالک. اس کے بعد دوسرا مضمون آیا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ اور ان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے ان سے، کیا فرمانا ہے کہ پکارو تم ان معبودوں کو جن کو تم خیال کرتے ہو کہ اللہ کے سوا یہ بھی عبادت کے لائق ہیں. اس میں کچھ معبود تو ایسے جو فرضی ہیں، کیا حقیقت میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جو واقعی ہیں لیکن لوگوں نے زبردستی ان کو معبود بنایا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اسی طرح فرشتے ہیں اور جنات بھی ہیں. عجیب معاملہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ، مکہ شریف کے لوگ بعض جنات کی پوجا کرتے تھے. وہ جنات بعد میں مسلمان ہو گئے.
تو انہوں نے ان جنات نے اپنے ان پجاریوں کو بھی دعوت دی، کہا مسلمان ہو گئے تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ وہ تو مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی، لیکن ان کے ساتھ لگے رہے، چمٹے رہے۔ تو ان مسلمان جنات نے کہا بھائی ہمارے اختیار میں نفع نقصان نہیں ہے، وہ نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پکارو تم ان معبودوں کو جن کو تم خیال کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کیا ان کو پکارو کہ ہماری مدد کرو، ہمارا غم دور کر لو، ہماری ضرورت پوری کر لو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، فلا یملکون، وہ مالک نہیں ہے کشف الضر، تکلیف کو ہٹانے کے، عنکم تم سے، یعنی وہ تم سے تمہاری کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، نہ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی مصیبت تھی اس میں تھوڑی کمی کر دی، اب وہ مصیبت اتنی رہی نہیں، یہاں بالکل ہی اس تکلیف اور مصیبت کو دور کر لیا۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ پکارو ان کو، فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود اللہ کے بندے ہیں، وہ خود اللہ کے وہ خود اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی فکر میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرب کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ اولئک الذین، یہ لوگ وہ ہیں جن کو تم پکارتے ہو، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اپنے رب کی طرف ذریعہ تقرب تلاش کرتے ہیں کہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے ہم کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ تو خود اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، یہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی حدیثوں میں بھی ہے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو معلوم بھی ہماری عبادت ہو رہی تھی، فرشتے، انبیاء علیہ السلام، بعض وہ کہیں گے یا اللہ ہم بری ہیں اس سے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تمہاری اس میں فرمایا یہ لوگ خود تقرب کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایہم اقرب، کون ان میں سے سب سے زیادہ نزدیک ہو اللہ کے، یعنی کون کون سے اعمال ایسے کرنے چاہیے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جو آدمی نوافل کی کثرت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرب نوافل عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مانگے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ تو نوافل کے ذریعے سے وہ قرب تلاش کرتے ہیں، تو وسیلے سے مراد یہی ہے کہ وہ ذریعہ جس سے وہ تقرب حاصل کریں۔ بعض حضرات نے اس سے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ ایسے اللہ کے بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب پہنچے، ان سے دعائیں کروائیں، کیا دعائیں کروائیں، توجہات وغیرہ۔ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ وہ فرماتے ہیں، میں عبارت پڑھ لیتا ہوں، حضرت شاہ عبد القادر قدس سرہ کا میلان اسی معنی کی طرف ہے، یہ نقل کیا ہے باقی مفسرین نے، حضرت علامہ ادریس کاندھلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ یعنی جن کو کافر پوچھتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کی جناب میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ بہت نزدیک ہو اسی کا وسیلہ پکڑے، اور وسیلہ سب کا پیغمبر ہے، وسیلہ سب کا، آخرت میں انہی سے شفاعت ہوگی، یہ موضوع قرآن کی عبارت ہے۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا ہو، اللہ کا مقرب ہو، تو اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں، اللہ کے دعائیں مانگے ان کے توسل کے ذریعے سے، تو توسل جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ خود اس تلاش میں ہیں، ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، کیا یعنی عبادت کرنے کے بعد، مقرب ہونے کے بعد باوجود وہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہم کو مل جائے، اللہ ہم پر مہربان ہو جائے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اتنے مقرب ہونے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے پروردگار کا عذاب تو ڈرنے والی چیز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا بیان فرمایا، تو ایک صحابی کہنے لگے کاش میں درخت ہوتا، کیا انسان نہ ہوتا۔ ایک صحابی کہنے لگے کاش میں گھاس ہوتا، اللہ نے مجھے انسان کے بدلے میں گھاس بنایا ہوتا، کوئی جانور آ کر
کاش کھا لیتا. ایک صحابی نے کہا کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. ایسا خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا. یہ دل کی آواز تھی، یہ زبان کے الفاظ نہیں تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق تو اکثر یہی فرماتے تھے کاش میں درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور کوئی آدمی اس کو کام میں لگاتا تعمیر وغیرہ میں. اس پر پھر آیت نازل ہوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو آدمی دنیا میں ڈرا کہ مجھے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے تو خوف طاری اس کے اوپر ہوا، پر اس کے لیے ڈبل جنت ہے. کیا ہے؟ جنتان، 2 جنتیں ہم اس کو دے دیں گے. کیوں دو دیں گے واللہ عالم. ممکن ہے ایک جنت تو اس کے اعمال اور ایمان کا صلہ ہو، اور دوسرا اس خوف کی وجہ سے کہ آپ اتنے ڈرتے تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ نامسلم تھے اور بہت روتے تھے. اللہ نے اس کو ولایت عطا فرمائی تھی، کشف القبور اس کو حاصل تھا. کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے کشف کرامات سے. روتے بہت تھے. پھر ان کا انتقال ہو گیا تو کسی صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا. اب پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا جب فرشتے میرے پاس آئے اور نے کہا ارجعی الی ربک، کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل رب کے پاس. میں نے پھر شروع کر دیا رونا. میرے اوپر کیفیت طاری ہوگی، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، آپ تو اس وقت نکلنا ہے دنیا سے. کب پھر جب لے گئے فرشتے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی. اللہ نے فرمایا احمد علی تم اتنا روتے کیوں تھے؟ کیا پھر فرمایا آج کے بعد آپ کو رونا نہیں. کیا تم نے بہت رویا ہے دنیا میں. تو اس طرح سے جتنا جو مقرب ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کا خوف بھی ایسا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کا غلبہ بھی ہوتا ہے. اور یہ رونا یہ سنت ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ابکوا، لوگوں رویا کرو. فإن لم تستطیعوا فتباکوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو. اس موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنسو ہی نہیں آ رہے ہیں تو رونے کی شکل بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا فإن أهل النار يبكون في النار، فرمایا کہ دوزخی دوزخ میں روئیں گے، دوزخی دوزخ میں روئیں گے اور آنکھوں سے دریا بہیں گے. تو آنکھ تو اتنی چھوٹی سی ہے. آپ نے فرمایا جسم بڑا کر دیا جائے گا اس کا. پھر آپ نے فرمایا صحابہ آپ کو معلوم ہے ایک دوزخی کتنی جگہ پکڑے گا دوزخ میں؟ عرض کیا ہمیں معلوم نہیں. کہا ایک دوزخی اتنی جگہ پکڑے گا جتنا ما بین مکہ والمدینہ، مکہ سے مدینہ تک جتنا فاصلہ ایک آدمی اتنا موٹا ہوگا، بڑا ہوگا. تو جب جسم اتنا ہوگا تو آنکھ بہت بڑی ہوگی. آپ نے فرمایا ایک دانت جبل احد کے برابر ہوگا. اس طرح فرمایا کہ لوگوں آپ رو دنیا میں اللہ کے خوف سے، کیوں دوزخ میں روئیں گے. اور میں چاہتا ہوں میری امت دنیا میں روئے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں. تو محبت میں بھی روتے ہیں، خوف سے بھی روتے ہیں. جیسے خواجہ صاحب کا شعر ہے ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. بلکہ فرمایا ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب کانا محظورا، ڈرنے کی چیز ہے. پھر آگے فرمایا ڈرنے کی چیز عذاب کیسے آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس عذاب کی مختلف قسمیں ہیں. کیا کیا ہے؟ اللہ بچائے. کبھی بیماریاں ہیں، کبھی قحط سالی ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی اور بھوچال ہیں، کبھی اور کچھ ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا دیکھو کوئی بستی نہیں رہے گی قیامت سے پہلے جب تک وہ اس میں مبتلا نہ کر دی جائے گی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، فرماتی کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس کو ہم ہلاک نہ کریں قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا، یہاں ہم اس کو شدید عذاب کریں گے. مطلب تو یہ ہے کہ جب نافرمانی بڑھ جائے گی اور کچھ بستیاں تو پہلے تباہ ہو چکی ہیں، وہ بستی ہی نہیں رہی. جیسے قوم نوح علیہ السلام اور حضرت جو ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا قوم عاد کی طرف، قوم عاد وہ تو بستی ختم ہو گئی. قوم لوط وہ تو زمین کے اندر چلی گئی، ڈیڈ سی اس کو بنا دیا گیا. فرشتوں نے پوری بستی کو اٹھا کے پلٹ دیا.
تو اس طرح سے کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ بستی تو موجود رہے لیکن بستی والے ختم ہو گئے، جیسے قوم سمود. قوم وہاں ان کے مکانات آج بھی ہیں. جب مدینہ طیبہ سے تبوک جاتے ہیں تو راستے میں یہ بستی آتی ہے اللہ. تو میں نے اس بستی کو دیکھا ہے. ہم تبوک جا رہے تھے تو راستے میں وہ بستی پڑ گئی. مکانات آج بھی ہیں. وہ مکانات کیسے ہیں؟ پہاڑوں کے اندر مکان بنائے ہوئے ہیں. تو کبھی تو ایسا ہوا تھا کہ بستی ختم کر دی گئی، کبھی ایسا کہ بستی تو موجود ہے، بستی تو لیکن بستی والے نہ رہے. کیا جی تعاون پھیل گیا، سب مر گئے. اس طرح سے اور کوئی چیز پیش آئی. فرماتے ہیں یا تو ہم بستی کو ختم ہی کر دیں گے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم بستی والوں کے اوپر کیا کریں گے؟ عذاب شدید کریں گے ان کے نافرمانی کی وجہ سے. چنانچہ کچھ بستیاں پہلے ختم ہو چکی ہیں اور کچھ بستیاں قیامت سے پہلے ختم کر دی جائیں گی. تو یہ فرمایا کہ یہ سزا کے طور پر ہوگا، اور سزا کی مختلف قسمیں ہیں. کسی پر ایک چیز مسلط کر دی، کسی پر دوسری چیز مسلط کر دی، یا بالکل ہی ختم ہی کر دیا. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، فرماتے یہ اٹل فیصلہ ہے. کیا ہے؟ یہ حتمی ہے. کان ذالک، یہ سب کچھ فی الکتاب لوح محفوظ مسطورا لکھا ہوا ہے. حدیث پاک میں جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اسے فرمایا اکتب، تو قطب نے کہا کہ ماذا اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اکتب القدر، اکتب لکھو تقدیر. کیا لکھو؟ پھر قلم چلا اور اس نے ما کان ہوا یکون سب لکھ ڈالا. اس نے فرمایا کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. تو اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عبد القادر صاحب ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں پرانے زمانے میں، یا آگے جا کر ایسا ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں ہم اس کی رعیت ہیں. کیا ہے؟ ہم اس کی پناہ میں ہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے میرے لخت جگر، آؤ چڑھو ہمارے ساتھ کشتی میں، ان کافروں کے ساتھ مت رہو. انہوں نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، انہوں نے کہا میں تو پہاڑ پر چڑھوں گا، پہاڑ پر پانی کہاں پہنچے گا؟ پہاڑ مجھے پناہ دے گا، پہاڑ مجھے بچائے گا. حضرت نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. ساری مخلوق جمع ہو جائے کچھ نہیں بچا سکتے اللہ کے قہر و قہر سے، عذاب سے. اور فرمایا یہ پہاڑ بھی تم کو نہیں بچائے گا الا من رحم، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا. اور فرمایا رحم کرے گا ایمان کی بنیاد پر اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر. بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. آگے دوسرا مضمون ہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ